بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 نومبر ہمیشہ سے علامہ اقبال کی یاد کے حوالے سے منایا جاتا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج کی اس نشست میں اقبال کی فلسفے کے اوپر مختصر سی بات کر کے ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہیں پر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے وہ BA اور ماسٹر کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کچھ عرصہ ملازمت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انگلستان تشریف لے جاتے ہیں۔ لندن سے بارٹ لا کرنے کے بعد جرمنی سے وہ PhD کی ڈگری جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان واپس آ کر وکالت کرتے رہیں اور 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوتا ہے اور شاہی مسجد کے ساتھ وہ آسودہ خاک ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے قومی رہبر اور ایک قومی شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری اردو فارسی دونوں میں موجود ہیں۔ جہاں انہوں نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، وہیں انہوں نے نثر کی صورت میں بھی مسلمانوں کی زندگی کے اوپر گہرا اثر ڈالا ہے۔ وہ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علمدار کے طور پر ثابت ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فن اور فکر سے مشرق کے اندر نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین کی زندگیوں کے اوپر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ علامہ اقبال کی تصانیف میں علم الاقتصاد، مکاتب اقبال، انوار اقبال اور خطبات اقبال شامل ہے۔ فارسی شعری مجموعے میں اسرار و رموز، پیام مشرق، زبور جاوید نامہ شامل ہے۔ اردو مجموعہ کلام میں بال جبریل، بانگ دارا، ضرب کلیم موجود ہے۔ اقبال کے مختلف مجموعے خطوط کے بھی موجود ہیں۔ اقبال کے خطوط کے بھی مجموعے موجود ہیں۔ کلیات خطبات اقبال کے حوالے سے یہ مشہور کتاب موجود ہے۔ بھارت کے اندر اس کتاب کی تصنیف جو ہے وہ 5 جلدوں کے اندر ہوئی ہے۔ علامہ اقبال ابتدائی طور پر نیشنلزم کے حوالے سے انہوں نے اپنی شاعری کی، لیکن بعد ازاں انگلستان جانے کے بعد ان کی سوچ اور فکر میں واضح تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنے اشعار ہی کے ذریعے اس نیشنلزم کے حوالے سے اس اپنے بیانیہ کی سخت مخالفت کی۔ 28 برس کی عمر میں آپ انگلستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ اپنی اس شعر کی صورت میں اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا ہے طوفان مغرب نے۔ انگلستان سے واپس آنے کے بعد 1908 سے لے کر 1930 تک ان 22 برسوں کے اندر جو آپ نے بنیادی طور پر جو خدمات کی ہیں، اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ کو اپنی شاعری کے اندر آپ نے ان 22 برسوں میں بیان کیا ہے۔ قرآن کی جدید تفسیر بھی علامہ اقبال نے اپنے اشعار کی صورت ترتیب دی ہے۔ وہ خود اپنے کلام کے لیے اللہ سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی شامل ہو تو مجھے ذلیل و رسوا کیجیے گا اور میری فکر کو چاک کر دیجیے گا، اور قیامت کے دن مجھے اپنی قدم بوسی کا موقع بھی عنایت نہ کیجیے گا۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے آج کے نوجوان اگر کوشش کریں تو یہ 8 شخصیات بنیادی طور پر انتہائی اہم ہیں کہ ان کی فلسفہ زندگی کو اور انہوں نے جو قرآن مجید کے اوپر کام کیا ہے اس کو اگر پڑھا جائے گا تو یقیناً قرآن مجید سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے 2 شخصیات جن کو ابوین کے طور پہ جانا جاتا ہے، جس میں ابوالکلام آزاد اور ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ ان کی مقصد زندگی اور ان کی جو قرآن مجید کے اوپر خدمات ہیں ان کو جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو سمجھ آنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 ڈاکٹرین ہیں، جس میں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین، کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے نثر اور اپنے اشعار کے ذریعے بہترین طریقے سے قرآن مجید کی تشریح اور تفہیم جو ہے اس کو اپنے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2 شیخین، جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے اوپر بہترین کام کیا، اور نوجوانوں کے لیے اور آج کے لوگوں کے لیے اگر وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی خدمات اور ان لوگوں کے ذریعے انہوں نے جو قرآن کا کام کیا اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن آپ کے لیے مزید آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ اور آخر پر 2 حائین، مولانا فراحی اور مولانا اصلاحی، انہوں نے بھی قرآن مجید کو سمجھانے کے حوالے سے اپنی خدمات کا بہترین جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سر انجام دیا ہے۔ مغربی فکر کے سب سے بڑے ناقد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے
مغربی اس فکر کے اوپر شدید تنقید بھی کی ہے۔ علامہ اقبال تجدید ملت اسلامیہ کے علم بردار بن کر سامنے آئے اور ایک پیشگوئی کی صورت میں انہوں نے اپنے اشعار اور نثر کے ذریعے اس پیغام کو دینے کی کوشش کی کہ اسلام کا ایک نیا دور آنے والا ہے۔ علامہ اقبال نے وطنی قومیت کی شدید نفی کی اور اس حوالے سے اسلامی تہذیب کو اپنے اشعار میں بہترین طریقے سے بیان بھی کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب وہاں پر مختلف تحریکیں ایسی تھی کہ جو وطنی قومیت کے حوالے سے اپنا اثر جو ہے سوسائٹی میں وہ چھوڑ رہے تھے۔ ایسے میں علامہ اقبال نے اپنی ذہنی فکری کوشش کے ذریعے ان کا بہترین مقابلہ کیا۔ اس دور میں ہندوؤں کی کافی تہذیبیں تنظیمیں ایسی تھی کہ جو وطنی قومی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اپنی خدمات کو آگے بڑھا رہے تھے۔ ان میں چند نام یہ ہیں: بنگم چٹرجی جو بھارتی ترانے بندے ماترم کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی ایک تحریک کو اس حوالے سے آگے بڑھایا۔ ان کے بعد راجہ رام موہن نامی ایک شخص جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک عالم 10 زبانوں سے زائد زبانوں کے اوپر ان کی گرفت، اور مسلمانوں کے لیے وہ گویا ایک طرح سے انہوں نے اپنی شخصیت کو ہمدردی کے طور پہ سامنے لانے کی کوشش کی۔ برہم سماج کے نام پر انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا۔ ان کا جو فلسفہ تھا وہ اکبر کا فلسفہ کہ جو دین الہی کے حوالے سے تھا اس سے ملتا جلتا تھا، جس میں وہ عمومی طور پر رسالت کے انکاری تھے، اور اس حوالے سے وہاں جب دین الہی اور اکبر نے جو دین الہی کے اوپر اپنا وہ فلسفہ سامنے رکھا، وہاں جب مجدد الفسانی نے ان کا پیچھا کیا، یہاں اس حوالے سے علامہ اقبال نے مجدد الفسانی کی طرح کا کردار یہاں ہندو تہذیبوں کے رہنماؤں اور بانیوں کے سامنے اپنا کردار ادا کیا۔ تیسری تحریک آریہ سماج کے طور پر آگے بڑھتی ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ دیانم سرسوتی وہ رکھتے ہیں، جن کا یہی بیانیہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے اور وہی یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف کوششیں کی، اور جہاں مسلمان یا دیگر مذاہب کے جو لوگ ماننے والے تھے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہندوازم کی طرف آئیں۔ انہی کی کوششوں کے ذریعے مہاسبھا تحریک بنیاد میں آتی ہے، اور اس کے بعد RSS جو ہندو کے حوالے سے ایک منظم گروہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ باقاعدہ سے مختلف جگہوں پر جا کر ہندوؤں کی تحریک کو آگے بڑھاتا ہے، اور ان کی دعوت فکر کو لے کر وہ آگے کی طرف جاتے ہیں، اور مختلف لوگوں کو وہاں پر وہ مسلمانوں کو بھی انہوں نے ہندو بنانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ میوات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلمان جو تھے وہ کم علمی کی وجہ سے ہندو مذہب انہوں نے دوبارہ سے اختیار کیا۔ وہاں پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کے اگینسٹ تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی، جو مقصد یہی تھا کہ وہاں پر بہتر طریقے سے اسلام کی دعوت اور اس پرچار کو آگے بڑھایا جائے۔ مسلمان جو جوگ در جو کہیں نہ کہیں اسلام سے نکل رہے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو وہاں پر ان کے علم میں اضافہ بھی کیا جائے، اور بنیادی اسلام کے جو نکات ہیں اس حوالے سے کوششوں کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے۔ اس کے بعد 1930 ماہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور محمد علی جناح ہندوستان کو چھوڑ کر انگلستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں SM اکرام جو مختلف تصانیف کے مصنف ہیں، آب کوثر اور آب حوض اور اس طرح کی انہوں نے کتابیں لکھی، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں جا کر انگلستان میں جب علی جناح سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ نے ہندوستان کو کیوں چھوڑا، وہاں پر مسلمانوں کو آپ کی زیادہ ضرورت تھی۔ محمد علی جناح کا جواب یہ تھا کہ وہاں ہندو جو ہے وہ ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے وہاں مسلمانوں کا ایک لیڈر ایسا ہے کہ جو شام کو مجھ سے بات کرتا ہے، اور جو بات میں اسے کرتا ہوں وہ اگلے روز کی صبح ڈپٹی کمشنر سے جا کے وہ سارا احوال بیان کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی میں کیا اصلاح کر سکتا ہوں، یا ان کے لیے میں کیا کوششیں کر سکتا ہوں۔ الغرض آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد علی جناح مایوس ہو کر ہندوستان کو چھوڑ کر انگلستان کے اندر اپنی بقیہ جو زندگی ہے اس کے گزارنے کے ارادے سے وہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ 1930 میں مسلم انڈیا کا ایک سورج مغرب میں اس طرح وہاں غروب ہوتا ہے، اور اسی دوران مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ہندوستان کے اندر ایک سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں۔ علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ الہ آباد دیا، 1930 کا خطبہ الہ آباد انتہائی اہم تھا۔ شاعری کے ذریعے انہوں نے وطنیت کی نفی کی، اور اسی طریقے سے اپنے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے دو ٹوک اور وضاحت کے ساتھ اپنا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور انہوں نے اپنی ایک یہ تجویز پیش کی، بلکہ یہ پیش گوئی کی ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا وجود ہونا چاہیے، اور اس ریاست کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا۔
بعض تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اقبال نے وہاں الگ سے ریاست کے حوالے سے جو ہے اپنے بیانیے کو آگے نہیں بڑھایا، بلکہ وہ ہندوستان کے اندر ہی ایک 1 یونٹ کے حوالے سے ایک تصور تھا۔ ایسے میں ان کے لیے اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ وہ جو ٹائم تھا انگریزوں کی جو حکومت تھی اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ یہ اپنی اس حکومت کو چھوڑ کر وہ چلے جائیں گے۔ ایسے میں علامہ اقبال کا وہ جو تصور تھا وہ پاکستان یعنی ایک الگ اسلامی ریاست کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک تھا۔ 1906 سے 1930 تک مسلم لیگ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ سورسز کے اندر اپنی تحریک کو آگے بڑھائے ہوئی تھی کہ جس میں مایوسی اور مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے جو مظالم تھے ان کے حوالے سے انڈیویجولی کچھ تھوڑی بہت کوششیں کی گئی، لیکن 1930 کے اندر علامہ اقبال نے اپنے خطبے کے ذریعے اس تحریک کے اندر ایک نئی قوت جو ہے وہ اس کو پیدا کی، اور اس کے بعد یہی قوت اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جذبے کو علامہ اقبال نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس قوت کے حوالے سے ان کو جگانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یہی قوت اور اس تحریک کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے علامہ اقبال نے محمد علی جناح سے بھی ملاقات کی۔ اس دوران تقریباً 3 گول میز کانفرنسیں ہوتی ہیں، 2 میں محمد علی جناح شرکت کرتے ہیں اور 1 میں وہ شرکت نہیں کرتے ہیں کیونکہ تب وہ ایک طرح سے سیاست کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اسی دوران علامہ اقبال اپنے قریبی لوگوں سے ملاقات کے ذریعے محمد علی جناح سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور انہیں اس بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ اس وقت احیاء اسلام کی بات کی جائے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ اس ملاقات کے بعد محمد علی جناح کی سوچ میں ایک واضح تبدیلی پیدا ہوئی اور وہ واپس ہندوستان تشریف لائیں اور وہاں وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنتے ہیں، اور 1936 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو کوئی واضح برتری نہیں ملتی، لیکن جو وہاں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو اس حوالے سے مسلمانوں کے سامنے مزید جو ظلم اور طرح طرح کے معاملات واقعات ہوتے ہیں تو انہیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ ہمیں اب الگ وطن کے لیے، الگ ریاست کے لیے اپنی کوششوں کو مزید تیز تر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 1937 سے لے کر 1947 تک اسلام ہی کے حوالے سے مکمل طریقے سے تقرار کے ساتھ اسی کوشش کو، اسی جدوجہد کو آگے بڑھایا گیا کہ اسلام کی بقا کے لیے، احیاء اسلام کے لیے ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست کی ضرورت ہے، اور اس موٹو کو اور اس سلوگن کو اتنا عام کر دیا گیا کہ ہر بندے کی دل کی آواز بنی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب محمد علی جناح قائد اعظم کے طور پر لوگوں کے دلوں میں راج کرنے لگیں۔ وجہ اس کے پیچھے یہی تھی کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے جب اس سوچ کو انہوں نے آگے بڑھایا تو وہ لوگوں کے لیے قائد اعظم کی صورت اپنی جدوجہد کو انہوں نے آگے جاری رکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے جو خالق ہیں وہ علامہ اقبال تھے، اور محمد علی جناح کی سوچ کے اندر پاکستان کی اس وجود کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کا بنیادی کردار شامل حال تھا۔ اس حوالے سے قائد اعظم نے کئی جگہوں پر خود بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا اور کہا۔ کلکتہ میں 21 اپریل 1938 کو ایک جلسہ ہو رہا تھا جو فلسطین کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے طے تھا۔ اسی دن علامہ اقبال کا انتقال ہوتا ہے۔ جب قائد اعظم کو اس چیز کی خبر ملتی ہے وہ اس جلسے میں چیف مقرر کے طور پہ ہوتے ہیں، اور یہ جلسہ کنورٹ ہو جاتا ہے علامہ اقبال کی مقصد زندگی اور مقصد حیات اور ان کے فلسفے کے اوپر۔ تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میری ان کوششوں کو آگے بڑھانے میں علامہ اقبال کا بنیادی کردار تھا، انہوں نے مجھے متاثر کیا، اور میرے اندر اس قوت کو مزید جو ہے پیوست اور اس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے علامہ اقبال کا بنیادی کردار تھا۔ وہ میرے لیے ایک لیڈر کے طور پہ اپنی شخصیت کو آگے بڑھائے ہوئے تھے۔ 1940 میں اقبال ڈے منایا جا رہا تھا، تو وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر میں اسلامی ریاست کو الگ سے بنانے میں کامیاب ہوتا ہوں اور مجھے چوائس دی جاتی ہے کہ وہاں پر نظام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، تو میں علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کو ترجیح دوں گا اور ان کی سوچ اور فکر کے مطابق اس ریاست کے بنیادی جو نظام ہے اس کو تشکیل دینے کی کوشش کروں گا۔